بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم۔ قرآن سے جڑے ہر فرد کو خوش آمدید ہے۔ آج ہمارے سفر کا چھٹا دن ہے۔ دعا ہے کہ ہمارا یہ ساتھ رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پالے، آمین۔ کل ہم نے بارگاہ الہی میں قبولیت کی پہلی نشانی پر بات کی۔ آج بات اس سے آگے کی کرتے ہیں کہ جب ہماری طلب اللہ کی بارگاہ میں اجابت کا مقام پاتی ہے تو ہمارا دل اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مند ہو جاتا ہے، ان کی اپنے لیے محبت محسوس کرتا ہے، اور ہمارا ایک رشتہ اپنے نبی سے جڑ جاتا ہے کہ کیسے ہر حال میں انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں ارشاد فرمائیں، کیسے ہمارے لیے دستے دعا بلند رکھا۔ اور قرآن پاک سے بھی ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب فرماتا ہے کہ میرا نبی تو تم پر سختی آئے تو اس کو ناگوار گزرتا ہے، اور میرا نبی تمہارے لیے بھلائیاں اکٹھی کرنے میں اور بھلائیاں مانگنے میں حرص کی حد تک چلا جاتا ہے، اور وہ میرا نبی تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اے امتیوں سنو، وہ تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو درود پاک ہے کہ امتی درود پڑھتا ہے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی محبت بھری نگاہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بخش دیتا ہے اور ہم پر کرم کی نگاہ کرتا ہے۔ تمام صاحبان درود خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کریم کی مشیت ہی یہ ہے کہ یہ خوش ہوں اور راضی ہو جائیں، اور امت ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے میری محبت پالے۔ کہ قرآن پاک میں رب نے اپنی محبت پانے کا نسخہ بتا دیا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ تم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو پیش کر دو، ان کی پیروی اور اتباع کرو، تم سے محبت کرنا میرا کام ہے۔ جو ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر کرم ہوتی ہے تو ہمیں نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور برائی سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا، دل میں کینہ رکھنا، بغض اور حسد جیسی بیماریوں کو دل میں رکھنا، اور بالخصوص حرص و حوث دنیا کہ جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں اور دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جائیں، یہ ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے، اور سچ اور حق دل میں بس جاتا ہے۔ زبان بولنے سے پہلے بات کی سچائی کا وزن کرتی ہے اور پھر بولتی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بولو تو حق بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ نظر بد نگاہی سے رک کر اپنے محرم رشتوں میں تسکین بصارت پا لیتی ہے، سماعت لغو اور بیہودہ باتوں سے کنارہ کر لیتی ہے، اور ذکر الہی اور ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سننا بولنا دل پسند ہو جاتا ہے۔ اس مادی اور دنیا اور اس دھوکے والی دنیا کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، اور دل اس دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کی جمع پونجی اکٹھی کرنے کا شوقین ہو جاتا ہے۔ ہماری سانسیں ہمیں نقدی کی صورت میں ملی ہیں، اور اللہ پاک نے ہم پر چھوڑا ہے کہ ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیسی تجارت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے مذہب کی دی ہوئی آسانیاں اور فوائد سے فیض یاب ہوں، کہ اللہ کریم نے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہمیں سنائی تو فرمایا کہ میرا نبی مبشر پہلے ہے اور نذیرہ بعد میں ہے۔ دین کی آسانی خود بھی لیں اور اپنی اولادوں کو بھی مذہب کی دی ہوئی آسانیاں سنائیں، پابندیاں بعد میں بتائیں۔ اگر قرآن کو رب کے فرمان کے مطابق تفکر کر کے پڑھا جاتا اور اسے صرف اور صرف حفظ کرنے پر زور نہ لگایا جاتا، اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری طرح سے عمل کیا جاتا، تو ہمارے دین میں سوائے محبت کرنے کے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ کریم کی مخلوق کے ساتھ جذبہ ایثار رکھتے ہوئے برتاؤ کرنا اور صدقات کی توفیق مل جانا، یہ رب کو منانے کا اور اس سے دوستی کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔
اگر ہم کسی مسلک، مذہب، زبان اور نسل اور برادری کی وجہ سے انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے ہم اس طرح کے تمام کاموں سے دور رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور عالمین صرف 23 برس پر محیط نہیں ہیں۔ اسی لیے آیت درود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یاد رکھیں، صلو علیہ فرمایا، صلو علی قبر ہی نہیں فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حکم درود کے بعد سلم تسلیمہ فرما کر واضح کر دیا کہ میرے حکم پر ان کو تسلیم کر لو، سر جھکا دو، ان کے فضائل میں شک نہ کرنا کہ یہ خاندان مقام تسلیم پر فائز ہے۔ اور پھر رب ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب نبی ان کو رحمت للعالمین بنا کر عطا کیا ہے۔ رب العزت ہمیں دامن رحمت سے اب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو ان کے در کی غلامی میں بادشاہ بننے کی طلب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوشبو قرآن میں کل پھر بات ہوگی۔ بشرط زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔